أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. مجلسیں مدرسہ حسینی میں ہو رہی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ مجالس حسینیہ نے آج پھر صفحہ عالم کو مدرسے میں تبدیل کر دیا. شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، بلکہ تحت الثری سے ثریا تک، قلب مومن سے لے کر عرش اعلیٰ تک، بس ایک ہی فضا ہے، فضائے مجلس شبیر. کوئی اہل دل ہو تو سمجھے اس بات. دلوں کے آئینے صاف ہوں، ذہنوں کے آئینے پاک ہوں، سماعتیں بیدار ہوں، آنکھوں کے پردے دھلے ہوئے ہوں، تو نظر آئے گا کہ خدا کی قسم فلک کے دامن سے حسین کے لہو کی خوشبو ہے. ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے، آج محرم کی پہلی ہے. ان مجلسوں کا انعقاد اولاً و بالذات صرف اور صرف اور صرف غم امام حسین کو زندہ رکھنا ہے. ان مجلسوں کا انعقاد صرف اس مقصد سے ہوتا ہے. لیکن امام حسین امام تھے، تو امام کا غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے.
یہ امام کا غم ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو منور کرتا ہے۔ یہ امام کا غم ہے جو آدمی کو انسان بناتا ہے۔ کیونکہ انسان کا جو سب سے بڑا وصف ہے بحیثیت انسان، وہ ہے دل سوزی، وہ ہے دلوں کی نرمی، دلوں کی رقت۔ تمام مخلوقات خدا کے لیے دلوں میں گنجائش ہونا، ہر ایک کا درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہونا۔ انسان صرف اپنے ہم و غم میں مبتلا نہ رہے بلکہ دوسروں کے درد و الم کو محسوس کر سکے اور اپنے ہم و غم کو بھلا کر دوسروں کے کام آ سکے۔ یہ مرتبہ دل سوزی کا غم حسین سکھاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ اس غم کے مدرسے، اس غم کے مکتب محدود نہیں ہیں کسی ایک مسلک کی حد تک یا کسی ایک دین کو ماننے والوں کی حد تک۔ آج دنیا میں مسیحی ایسے ہیں بہت جو مجلس شبیر منعقد کرتے ہیں۔ آج دنیا میں غیر مسلم بہت ہیں ایسے جو مجالس حسینیہ منعقد کرتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ کتنے مسیحی مصنفین ہیں، کتنے ہندو مصنفین ہیں، شعراء و ادبا، جنہوں نے نثر میں اور نظم میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ کس پر؟ حسین ابن علی۔ اور سب یک زبان کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین تو انسانیت کے ہیں، حسین اسی طرح سب کے ہیں جس طرح حسین کا پروردگار سب کا ہے۔ جیسے حسین کا پروردگار سب کا ہے ویسے ہی حسین سب کا ہے، اور حسین کا غم بھی سب کا غم ہے۔ اور اب کسی کو بات دل میں لگ جائے تو لگ جائے، مگر کہنا پڑتا ہے جس دل میں غم حسین کا احساس نہیں ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، کسی انسان کا دل نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ امام کا غم ہے تو یہ غم بھی زندگی کی امامت کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے ان مجلسوں میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاً و بالذات، اولاً و آخراً، ان مجلسوں کے انعقاد کا سبب اور فلسفہ صرف اور صرف اور صرف احیاء امر آل محمد ہے۔ غم حسین کو زندہ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ یہ تو ایک ہماری زبان میں گویا ایک روزمرہ ہو گیا ہے، اصل میں تو غم حسین ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ غم حسین کو زندہ رکھنے کی تاکید اگر معصومین نے کی ہے، ائمہ اہل بیت نے کی ہے، بزرگان دین نے کی ہے، اولیاء اللہ نے کی ہے، تو اسی لیے کہ یہ غم ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہمارے دل کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہمارے ذہن کو زندہ رکھتا ہے، یہ غم ہماری روح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اولاً و بالذات غم حسین، لیکن
امام کا غم ہے تو اس میں موضوعات کا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ کون امام؟ جس کو پیغمبر نے پہچنوایا تھا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ مکرر عرض کروں گا، تمام ملت اسلامیہ سے دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا۔ اللہ کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا کلام حجت ہے، اور اس کے بعد وہ حجت ہے جسے رسول حجت بنا دے۔ اور جن جن کو حضور نے حجت بنایا ہے ان میں سے ایک حضرت امام ابو عبداللہ الحسین ایک نہیں نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں۔ بچے ہیں حسین بظاہر، بچپن کا زمانہ ہے، مگر آغوش میں لے کر منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کون؟ حضور، اور فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، بس اس کی معرفت پیدا کر لو۔ یہ بے سبب تو نہیں تھا کہ وہ رسول جو خدا کی معرفت کرانے کے لیے آیا تھا وہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ حسین ہے، اس کی معرفت پیدا کر لو، اسے پہچان لو، اسے پہچان لو۔ یہ حسین کی ذات گرامی کو ایک حجیت عطا کرنا ہے، یا یہ ارشاد گرامی کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا ہے یہ؟ ایک فقرہ امام حسن اور امام حسین دونوں اماموں کو حجیت عطا کرتا ہے۔ یہ بحث بجائے خود بہت طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر کسی اور منبر پہ اسے جاری رکھوں گا، لیکن اس وقت جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غم حسین کی بات ہوگی، جب بھی ذکر سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بات میں تنوع پیدا ہوگا، اس حد تک تنوع پیدا ہوگا جس حد تک زندگی کا تنوع ہے۔ وجود کی ہر سطح پر حسین کی روشنی پہنچے گی، اور اسی مناسبت سے دقیق سے دقیق اور عمیق سے عمیق موضوعات منبر پہ چھڑ جاتے ہیں۔ اب اس مرتبہ جو موضوع میرے پیش نظر ہے بإذن الہی، وہ بعض وجوہ سے، بعض حیثیتوں سے مشکل ترین موضوعات میں سے ہے۔ قرآنی علوم میں، علوم تفسیر میں، علوم دین میں مشکل ترین موضوعات میں سے ایک یہ موضوع ہے جسے آج میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہاں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ ہے موضوع متشابہات قرآن سے متعلق، لیکن عنوان گفتگو یہ ہوگا کہ امام حسین اور حقائق تأویل۔ امام حسین اور حقائق تأویل، یہ موضوع ذہن میں رہے۔ موضوع بہت وسیع ہے، یہ 9 تقریروں میں موضوع مکمل نہیں ہوگا، لیکن موضوع کے مقدمات یا بعض دلائل ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی جو ہمارے پرانے سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں موضوع شروع کرتا ہوں، ختم تو کبھی نہیں کرتا، یہ میرا اسلوب ہے۔ میں موضوع شروع کرتا ہوں، چھیڑتا ہوں، سوالات قائم کرتا ہوں اور گزر جاتا ہوں، تاکہ آپ ہوم ورک بھی تو کریں۔
یہاں پر چند جملے اور عرض کر دوں. موضوع کا تذکرہ کیا ہے ابھی صرف میں نے. مجھے اندازہ ہے سامنے یہ اتنے مائک لگے ہوئے ہیں، اتنے گویا کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور مشرق سے مغرب تک نہ جانے کتنے ملکوں میں لوگ ان گفتگوؤں کو سماعت فرما رہے ہیں. تو دست ادب جوڑ کے چند گزارشات ہیں. دیکھیے، ضرور جدید ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے، اور جو آج کل وسائل ہیں، بہت سے لوگ گھر بیٹھے مجلسیں سن سکتے ہیں، مگر ایسا کیجیے نہیں. گھروں سے نکلیں، گھروں سے نکلیں. مقام مصائب نہیں ہے، مگر میں ایک جملہ کہوں گا: گھروں سے نکلیں، گھروں سے بنام حسین قدم باہر نکالیں، اور پھر اس تجربے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں حسین کیسے مدینے سے نکلے. دست ادب جوڑ کے. یہ عزائے حسینی صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، تجربے سے گزریں. نکلیں گھروں سے، گھروں میں بیٹھ کے یہ 10 دن، یہ 10 راتیں گھر میں بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں. چوائس ہے آپ کے پاس. آپ بہت سے چینلز براؤز کر سکتے ہیں، بہت سے ذاکروں کو سن سکتے ہیں. جو آپ کی پسند کا ذاکر ہو آپ سنیں. یہ سب اپنی جگہ فائدے ہیں، بعد میں سن لیجئے گا. یہ 10 دن گھر سے نکلیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھیں. پہلی بات. دوسری بات، جب گھر سے نکل رہے ہو تو تنہا نہ نکلیے گا. خاتون خانہ کو آبادہ کیجیے. تم نہیں چلو گی حسین کی مجلس میں. بچوں کو آمادہ کریں، بیٹا چلو آقا حسین کی مجلس. سب کو اس تجربے میں شریک کریں جیسے آقا حسین پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے اللہ کی راہ. اللہ کی راہ میں پورے کنبے کو لے کے نکلے تھے نا حسین. یہ تجربہ کیجیے، گھروں میں نہ بیٹھیے. یہ 10 دن منصوبہ بندی کے ساتھ گھروں سے نکلیں، مجلسوں میں جہاں بھی ہوں آپ، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، چین میں ہیں، جہاں بھی ہیں. کسی ایک جگہ مجلس ہو رہی ہوگی، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مومن کے گھر پر، کسی ہال میں، آپ وہاں جائیں، بنام حسین شرکت کریں. دیکھیں اس تجربے سے آپ کی روح میں کیا ترقی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کے بچوں کی کیسی تربیت ہوتی ہے. اس عزاداری کی برکتیں، اس عزاداری کے ثمرات، اس کے فیوز، اس کے برکات آپ کو اندازہ نہیں ہے. تجربہ کریں. یہ پہلی چیز. اور دوسری چیز، ہاں جب آپ گھر سے نکلیں گے اور فرش عزا پہ آئیں گے تو یقیناً پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن التفات توجہ سے سنیں، رسماً نہ سنیں، رسماً نہ سنیں، سرسری انداز میں نہ سنیں. پورے وجود سے ہمتن گوش ہو کر سنیں ذکر حسین. دل کے کان بھی کھلے ہوئے ہوں، دل سے سنیں ذکر حسین. گریہ کریں تو آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے ہی، دل میں محسوس کریں اس غم کو، اس الم کو، اس کرب کو. ایک انداز میں جملے زبان پر آ رہے ہیں تو کہتا چلا جاؤں. کیا محسوس کریں؟ آپ میں بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنی نواسی کو کبھی اٹھا کے سینے سے لگایا ہو؟ کیا ٹھنڈک ملتی ہے دل کو،
کیا اطمینان ہوتا ہے، کیا ایک خاص لذت ہوتی ہے جو کسی لفظ میں ادا نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد اگر وہ بچہ بچھڑ جائے تو کیا کرب ہوتا ہے. بس سوچئے گا کہ رسول اللہ حسین کو کیسے سینے سے لگاتے تھے، اور جب حسین جدا ہوئے ہیں رسول سے تو رسول پہ کیا قیامت گزری. تجربہ. یہ عزاداری رسمی نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ ریچولز نہیں ہے. دوسری بات، تیسری بات توجہ دلا رہا ہوں. محرم ہے، محرم میں سیاہ لباس پہنے، مرد بھی خواتین بھی، مگر یہ لباس سوگواری کا لباس ہے، فیشن کا لباس نہیں ہے. سوگواری کا لباس. سوگواری اس معنی کو مجسم کیجئے. آپ کا چہرہ نظر آئے سوگوار، آپ کا لباس نظر آئے سوگوار، دیکھ کے انسان سمجھے کہ اسے کوئی صدمہ ہے. پوچھے کہ کیا ہوا ہے تو بتاؤ کہ حسین کون تھے. مجلسوں کے تبرک کا اہتمام کریں، خاص طور سے یہ 10 دن ضرور اہتمام کریں، مگر بس تبرک کی حد تک، اس میں بھی سوگواری کی شان ہو. محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے، محرم کو فیسٹیول نہ بننے دیجیے. تبرک کے نام پر لذیذ ترین غذائیں، یہ 10 دن، یہ 11 دن، اس سے پرہیز کیجیے گا. تبرک تقسیم ضرور کیجیے. بتاؤں فقہی حکم تبرک کا، عمل ہے معصوم کا. فقہی احادیث کا مجموعہ وسائل الشیعہ، علامہ شیخ حر عاملی، انہوں نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا عمل لکھا ہے. عمل، آپ کا عمل یہ تھا کہ کربلا کے بعد سے جب اسیران اہل بیت مدینے آئے تھے تو پھر بنو ہاشم میں بطور خاص برابر مجلسیں ہی منعقد ہوتی تھیں. آقا حسین کے لیے فرش عزا بچھتا تھا، صف عزا روشن ہوتی تھی، شمع عزا فروزہ رہتی تھی، سب مجلس میں مشغول ہوتے تھے. اور جہاں جس وقت مجلس منعقد ہوتی تھی جناب امام سید سجاد اپنی طرف سے کھانا تیار کرا کے وہاں تبرک کے طور پہ تقسیم کراتے تھے. کس کا عمل ہے؟ امام سجاد. کھانا تقسیم کریں، تبرک تقسیم کریں سادگی کے ساتھ، غم اور حزن کا لحاظ رکھتے ہوئے. یہ چند چیزیں تھیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا. نکلیں گھروں سے تنہا نہ نکلیں، بچوں کے ساتھ نکلیں، خاتون خانہ کے ساتھ نکلیں، اور پھر دیکھیں کہ آقا حسین کی مجلسوں میں شرکت کے بعد کیا روحانی تبرک ملتا ہے، کیا معنویت حاصل ہوتی ہے. دنیا کے کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا پورے وجود کے ساتھ کہ آپ کے وجود کی معنویت کیا ہے الا مجلس حسین. یہ مجلسیں بتاتی ہیں کہ آپ کی معنویت کیا ہے، آپ کی خلقت کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. یہاں جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں حاصل ہوں گے. اب میں اپنا پرانا جملہ دہرا دوں کہ یہ وہ مدرسے ہیں کہ جہاں بات قرآن ہی سے شروع ہوتی ہے اور قرآن ہی پہ ختم ہوتی ہے. یہاں بات قرآن صامت سے شروع ہوتی ہے، قرآن ناطق پہ ختم ہوتی ہے. اور یہ جملہ بھی ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ محرم ہے جو تعویل قرآن کا مہینہ ہے.
وہ شب قدر ہے جس میں تنزیل مقدر تھی، وہ روز عاشور ہے کہ جس میں تعویل منور ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور بس اسی مناسبت سے اس مرتبہ یہ بات ذہن میں آئی کہ گفتگو اس عنوان سے ہو، امام حسین اور حقائق تعویل۔ میں نے عرض کیا کئی حیثیتوں سے یہ موضوع، یہ عنوان مشکل ترین عناوین میں سے ہے، علمی، فکری، قرآنی، تفسیری اور فقہی بھی۔ اور اس سلسلے میں تقریباً جامع ترین آیت یہ آیت ہے کہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد الہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد الہی ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے وہ پروردگار جس نے اے نبی، اے رسول، اے حبیب تجھ پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات، اسی کتاب میں وہ آیتیں بھی ہیں جو محکم آیتیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اور آیتیں ہیں کہ جو متشابہات ہیں۔ آج یہیں پہ ٹھہر جاؤں کیونکہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے تو محکم اور متشابہ کا لفظ شاید واضح ہو، روشن ہو، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے محکم اور متشابہ یہ لفظ بھی مشکل ہوگا، اور قرآنی الفاظ ہیں۔ اور ایک پورا علم ہے علوم قرآن میں سے جس کو کہتے ہیں علم المحکم والمتشابہ، یا علم و متشابہات القرآن۔ محکم اس کا روٹ ورڈ ہے کاف میم، اسی سے حکم ہے، اسی سے حاکم ہے، اسی سے محکوم ہے، اسی سے حکمت ہے، اس سے بہت سے عربی زبان میں ایک روٹ ورڈ سے پورا ایک تناور درخت لفظوں کا وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی سے محکمات، یہاں محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے معنی روشن ہیں، جن کے معنی عام ہیں اور روشن ہیں اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے، فوراً سمجھ نہیں جاتا، سمجھ سکتا ہے۔ سمجھ سکتا ہے کہ معنی ہے کہ جب کوشش کرے گا تو سمجھ لے گا، یہ نہیں کہ بس لفظ پہ نگاہ پڑی، نظر پڑی اور سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں کسی سے سنی آیت اور بس سمجھ میں آ گئی، نہیں، سمجھ سکتا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ یہ سکت جو ہے نا، سکتا ہے، اس میں بڑی استعداد چاہیے، اس میں بھی صلاحیتیں چاہیے، استعداد چاہیے، آمادگی چاہیے، توجہ چاہیے، عشق چاہیے، عشق تو ہر جگہ درکار ہے۔ خدا کی محبت نہیں ہوگی، رسول خدا سے عشق نہیں ہوگا، آل رسول کی قدر شناسی نہیں ہوگی، قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن آپ کو منہ ہی نہیں لگائے گا۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ منہ نہیں لگائے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ بدبو آ رہی ہے اس سے، خوشبو محبت خدا نہیں ہے، وہ نکہت عشق رسول نہیں ہے، وہ نکہت عشق آل محمد نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ جہاں محبت خدا اور محبت رسول و آل رسول نہ ہو وہ قرآن کا نہیں ہے۔ ہو کیسے سکتا ہے قرآن کا؟ قرآن نازل کس پر ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ رسول پہ نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا محمد ابن عبداللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور قرآن کہاں نازل ہوا؟
کس پر نازل ہوا یہ آپ نے بتا دیا. کہاں نازل ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ کعبے سے نہیں شروع ہوا، خانہ ابو طالب سے شروع ہوا ہے. خانہ ابو طالب سے غار حرا تک اور غار حرا سے خانہ ابو طالب تک. میں اپنے خطیبانہ انداز میں کہوں، حاجی جاتا ہے تو صفا و مروہ سے تک، مروہ سے صفا تک سعی کرتا ہے. جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو خانہ ابو طالب سے غار حرا تک، غار حرا سے خانہ ابو طالب تک. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. نہ جانے کئی ہزار آیتیں خانہ ابو طالب میں اتری ہیں. اندازہ ہے آپ؟ مکی آیتیں زیادہ تر، مکی سورے کہاں نازل ہوئے؟ خانہ ابو طالب. رسول کی منزل کہاں تھی؟ اصل رسول کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ طے ہے کہ کعبے میں نہیں ہوئی. کوئی ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت پیغمبر ہے. پھر کہاں ہے؟ مجھے یاد آ گیا بے اختیار، اسی منبر سے شاید 15-16 برس پہلے کہہ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی. راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس فقیر کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حضور کی حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید ہیں مصطفیٰ. یہ حضور کی شایان شان نہیں تھا کہ وہ ایسی جگہ پیدا ہوں جہاں پہلے سے 360 بت رکھے ہوئے ہوں. چشم مشیت نے مکے پہ نظر ڈالی، کہیں وہ گھر مل جائے جہاں کوئی بت نہ نظر آئے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو پاکیزہ نفس عطا کرے اور نفس رحمانی کے فیوزات آپ تک پہنچیں. خدا کی قسم یہ تاریخ کا اعجاز ہے کہ حضور کی ولادت اس جگہ ہوئی جہاں کوئی بت نہیں تھا، اور وہ بس ایک ہی گھر تھا یا چند گھر اور تھے. لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان گھروں میں کوئی بت نہیں تھا. یہ معمولی بات نہیں. بھئی خانہ کعبہ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے تھے نا، مجبوری تھی. تو جس کا جی چاہتا تھا لے جا کے بت رکھ دیتا تھا اپنے خاندان کا. ابو طالب کا گھر ابو طالب کا گھر تھا. ابو طالب کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا اس میں. تو مجال کس کی تھی کہ وہاں بت رکھ دیتا؟ جہاں کوئی بت نہیں تھا وہاں توحید کا سب سے بڑا معلم پیدا ہوا. اور پھر
پیغمبر پیدا ہوئے تو یوں ہی پیدا ہوئے تھے. جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ بھی قریش کے گھرانوں اور قریش کی خواتین کی رشک کی اور حسد کی وہی کیفیت تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہی. کیونکہ جو نور تھا پیشانی عبداللہ میں، اس نور کی خاطر کتنے تھے جو چاہتے تھے کہ اس نور کے حصے دار ہم بن جائیں. لیکن جب جناب آمنہ بنت وہب اس نور کی امانت دار ٹھہریں تو پھر رشک و حسد درمیان میں آ گیا اور تنہا چھوڑ دیا گیا. اب جب وقت ولادت تھا تو ظاہر ہے کہ ازرو احکام ظاہریہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے. گھر ابو طالب کا ہے اور وہاں حوران بہشتی کا نزول ہو رہا ہے. جنت سے حوریں نازل ہو رہی ہیں اور جنت سے جناب مریم تشریف لا رہی ہیں اور جنت سے جناب آسیہ تشریف لا رہی ہیں اور وہ مخدرات عصمت و طہارت تشریف لا رہی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن دیا کہ جاؤ آمنہ کی مدد کرو. محمد کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اس گھر کی کیا شان ہوگی. اب میں ظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دینی پڑتی ہیں نا بچوں کے لیے. کسی صاحب کے گھر پہ کسی کنٹری کے پریسیڈنٹ صاحب آ جائیں، یوں ہی آ جائیں، تب بھی وہ کتنا ناز کرے گا. ہم میرے گھر آئے تھے، حالانکہ کوئی حیثیت نہیں آپ کی، لیکن آپ کے گھر آئے تھے، آپ ناز کریں گے. ایک اتنی سی مثال کافی ہے. کوئی بھی اہم شخصیت آ جائے، کراچی میں کسی مومن کے گھر پر کبھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی تشریف لے آئیں تو کتنا ناز کرے گا. رہبر عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کہیں تشریف لے آئیں، کتنا ناز کرے گا وہ کسی کے گھر آ جائیں. اب مکے میں حضرت ابو طالب کا گھر ہے اور وہاں جبرائیل آ رہے ہیں. قرآن نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے. اور ایسے واقعات اتفاقی نہیں ہوتے. اور یہ تو میں نے مثال عرض کر دی کہ کسی کے گھر آ جائیں. سیستانی صاحب آئیں گے تو کسی کے گھر آ جائیں گے، جس کے گھر آئیں گے اس کے گھر آئیں گے، کسی کے گھر تو نہیں آئیں گے نا. پریسیڈنٹ صاحب کہیں جائیں گے تو یوں ہی تو نہیں چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی اس صاحب خانہ کی بھی. تو بس یاد رکھیے کہ جس آغوش تربیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالی نے سپرد کیا تھا، اس کی کبھی توہین نہ کیجئے گا، یہ بھی توہین رسالت ہوگی. اپنے اپنے دلوں کو روشن کیجئے اور غلط تاریخیں پڑھ کر اپنے دلوں میں کفار قریش کے کینوں کو نہ پالیے. کفار قریش کو حسد تھا ابو طالب سے. کفار قریش ابو طالب کے دشمن تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتم النبیین کا حمایتی بنا ہوا ہے. کفار قریش کو ابو طالب سے کیا شکایت تھی؟ سب حضرت ابو طالب کو سید بطحا کہتے تھے، سید و سردار مانتے تھے، سید و سردار مانتے تھے. تمام مشرکین و کفار، مومنین و مشرکین، سب بت پرست اور غیر بت پرست، سب ابو طالب کو سید و سردار مانتے تھے. پھر اگر دشمنی پیدا ہوئی تو کس بات پر؟ کیا جناب ابو طالب نے کسی کی خیانت کی تھی؟ کوئی خون کیا تھا؟ کسی کی امانت واپس نہیں کی تھی؟
کسی کو کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ کوئی الزام ہے ابو طالب پر سوائے ایک الزام کے محمد کے لیے سینہ سپر رہتے تھے؟ تو انہیں بغض تھا ابو طالب سے، آپ کو کس لیے ہے؟ خبردار کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے رسول کو کہیں اذیت پہنچے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے توہین رسالت لازم آئے۔ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جزاکم اللہ۔ وقت گزر گیا، میں تو بس آج ایک ہی جملہ شاید عرض کر پایا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے محبت خدا شرط اول و آخر محبت خدا، اس کے بعد محبت و عشق رسول، اس کے بعد محبت و عشق اہل بیت رسول، آل رسول۔ یہ جہاں نہیں ہے وہ انسان قرآن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے قرآن کا کیا رشتہ ہے؟ یعنی ابتداءً و انتہاءً، آغاز یا انجام، حدوثاً و بقاءً۔ قرآن مجید نازل ہوا کس پر؟ قلب پیغمبر پر۔ جاتے جاتے پیغمبر نے قرآن مجید سپرد کس کے کیا؟ وصیت پیغمبر یاد کریں نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، قرآن اور عطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن نہ مصطفیٰ سے جدا ہو سکتا ہے نہ آل مصطفیٰ سے، تو جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا وفادار نہ ہو، کچھ ہو سکتا ہے، اہل قرآن نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل قرآن ہونا ہے تو سب سے پہلے قرآن کہاں سے ملے گا؟ پریس سے، بک شاپ سے، لائبریری سے نہیں۔ دھوکہ کھا گئے آپ، فریب میں مبتلا ہیں، نالج نہیں ہے آپ کو، ایلوژن آف نالج ہے، فریب آگہی میں مبتلا ہیں یا ابلہی میں مبتلا ہیں۔ قرآن ملے گا تو سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ایسی کوئی تفسیر معتبر نہیں ہو سکتی جو اس التزام کے ساتھ لکھی جائے کہ اس میں سب کچھ تو ہو مگر کہیں رسول اور آل رسول کا ریفرنس نہ آئے۔ وہ تفسیر قرآن نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے۔ وہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر قرآن نہیں ہے۔ تفسیر قرآن وہی ہوگی جس میں رسول کا بار بار تذکرہ ہو۔ اور اب پھر ایک جملہ عرض کر دوں، یہ جملہ ضرور ماضی میں بھی عرض کر چکا ہوں متعدد بار، اور مستقبل میں بھی عرض کرتا رہوں گا ہمیشہ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی صنعت میں نازل کیا ہے۔ یہ صنعت یہ ادبی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہوں، بلکہ زیادہ غالب جنبہ وہی ہے۔ علوم بلاغت میں، فنون بلاغت میں ایک علم ہے، علم بدیع،
جس میں صنائع اور بدائع سے بحث ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے کلام کو کس طریقے سے سجا کر پیش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو جائے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. کلام سجاتا کیوں ہے انسان؟ تاکہ سامع اسے پوری جاذبیت سے قبول کرے. اپنی تقریر کو، تحریر کو، شاعری کو، نثر کو انسان کیوں سجاتا ہے؟ تاکہ پڑھنے والا، سننے والا جذب ہو جائے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے ایسی صنعت میں کہ متن قرآن سیرت مصطفیٰ سے جدا ہو نہیں سکتا. نہ قرآن رسول سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ بنص سے رسول، اس لیے کہ یہ روایت صحیح السند ہے، معمولی سند نہیں ہے اس کی، بہت اصح الصحاح میں شمار کیجئے، صحیح ترین حدیثوں میں سے ایک یہ ہے تمام مکاتب اسلامیہ میں. کوئی جھٹلائے گا تو جھوٹا ہی ہوگا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں، کوئی جھٹلائے گا تو جھوٹا ہی ہوگا. یہ صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے. حضرت امام مسلم نے بھی لکھی ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم میں بھی ہے، اور تمام ائمہ حدیث نے لکھا ہے. حضور نے جاتے جاتے کہا انی تارک فیکم الثقلین، اور یہ ایک نہیں، ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے، بار بار کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں دو نفیس چیزیں، دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، میری عطرت، اور یہ دونوں لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات نہ کریں. تو جو قرآن سے وفاداری رکھنا چاہتا ہے اسے اہل بیت کا وفادار ہونا ہوگا، اور اہل بیت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ سے دوری اختیار کر کے کوئی قرآن سے نزدیک نہیں ہو سکتا، نہ قرآن سے نزدیک ہو سکتا ہے، نہ روز حشر مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے، نہ آب کوثر سے سیراب ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. ہاں، خدا کی محبت ہو، رسول خدا کی محبت ہو، اہل بیت رسول کی محبت ہو، اور پھر قرآن کو انسان پڑھے، تلاوت کرے تو قرآن اس سے گفتگو کرتا ہے. قرآن اس سے گفتگو کرتا ہے، قرآن کھلتا ہے اس کے سامنے. جیسے صبح کے وقت آپ چمن میں جائیں، کوئی بند کلی ہو، اور اس کے بعد اسی وقت نسیم سحر، نسیم صبح اس پر سے گزرے اور وہ کلی چٹک کے پھر کھل کے گلاب بن جائے، تو جب آپ محبت خدا کی شمیم کے ساتھ، جب عشق رسول کی نسیم کے ساتھ، جب محبت اہل بیت کی نکہت کے ساتھ جب جزدان سے قرآن نکالیں گے تو وہ اسی طرح کھل جائے گا آپ کے سامنے، اور اس کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرے گی، اس کے انوار، اس کے معانی، اس کا رنگ، اس کی نکہت سب آپ کے وجود میں جذب ہو جائے گی. پھر قرآن آپ کا ہوگا، آپ قرآن کے ہوں گے. قرآن پڑھیں، اور پھر محکمات بھی روشن ہوں گے اور متشابہات بھی. بس آج یہ تمہید تھی، وقت ختم ہو گیا. ذہن میں رہے موضوع، انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور امید ہے کہ کسی حد تک حق ادا کر سکوں گا انشاءاللہ. امام حسین اور حقائق تعویل، قرآن مجید کو پڑھیں مکتب حسینی میں، قرآن مجید کے رموز کو منکشف کریں، اسرار کو منکشف کریں، در کو دریافت کریں، آقا حسین کی روشنی میں، ان کی محبت میں، ان کی محبت کے ساتھ، ان کی رہنمائی میں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کی سیرت. دیکھیے حسین کا ہر قدم قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اٹھتا ہے، ہر نفس قرآن کے ساتھ ہے.
آج پہلی محرم ہے. تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جب آقا نے فیصلہ کیا کہ اب مدینے سے جانا ہے تو اس وقت بھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. جب مکہ قریب آیا اس وقت بھی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. یہ سب روایتیں ہیں نا، یہ یوں ہی تو نہیں ہے. اور قبل اس کے کہ ان آیتوں کی طرف اشارہ کروں، ایک بات عرض کر دوں، یہ تاریخی ہے. آقا حسین چھپ کر مدینے سے نہیں گئے تھے. کسی ایسے راستے سے نہیں گئے تھے جو شاہراہ عام سے ہٹ کر ہو. اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ بھی گریہ کریں گے. خدا کی قسم، جب آقا حسین مدینے سے چل رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، دن کی روشنی تھی، شاہراہ عام سے مدینے سے مکے جا رہے تھے، اور مدینہ کا پورا شہر کا شہر کھڑا ہوا حسین کو وداع کر رہا تھا. نہ جانے کتنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اشک باری ہو رہی تھی. حسین مدینے سے جا رہے ہیں. آج سے پہلے آپ نے شاید یہ جملہ نہ سنا ہو. تجزیہ نہیں کرتے لوگ، تمام کتابوں کا احاطہ نہیں کرتے. آقا حسین جب گئے ہیں تو خاموشی سے نہیں گئے ہیں. بہت سے اصحاب اسی لیے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے لجام فرس تھام تھام کے کہا فرزند رسول نہ جائیے. اور اس موقع پر بار بار آقا کو کہنا پڑا کہ مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے، بیٹا جاؤ کربلا جاؤ. وقت تمام ہو گیا تو بس دو فقرے دہرا دوں. آپ کے لاکھوں بار کے سنے ہوئے ہیں، لاکھوں بار کے سنے ہوئے، لیکن دیکھیے نا اس میں المناکی کتنی ہے. آقا حسین نے فرمایا میرے نانا نے کہا ہے اخرج یا بنی الی العراق، میرے بیٹے حسین عراق کی طرف جاؤ، جاؤ کربلا جاؤ. شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تمہیں اپنی راہ میں ذبح کیا ہوا دیکھے. اور جب کسی نے کہا کہ یبن رسول اللہ اگر جا رہے ہیں تو تنہا تشریف لے جائیں، مردوں کو لے کر جائیں، بے شک مسلم ابن عقیل کو لے کر جائیں، بے شک عباس کو لے کر جائیں، بے شک علی اکبر کو لے کر جائیں، ارے زینب کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ نبی زادیوں کو ساتھ میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ تھا، شاء اللہ ان یراہن سبایا. ارے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اسیر ہوں، یہ اسیر ہوں گی تو دین آزاد ہوگا، یہ سربرہنہ ہوں گی تو دین کا پرچم بلند ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے. پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے، اور ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم رہے.